اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اور اس سے پہلے یہ خود ہی کافروں کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ تشریح: جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یہودیوں کو مشرکین سے کوئی اذیت پہنچتی تو کہتے تھے کہ عن قریب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی تشریف آوری کے بعد ہم ان کی پیروی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں تم پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ انصار مدینہ چونکہ بار بار یہودیوں سے یہ سن چکے تھے، اسی لیے انہوں نے بلا تأمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی تو یہود مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، بلکہ مخالفت میں بھی پیش رہے، اسی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جس کو پہچان چکے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تشریح: یہاں کتاب یعنی قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلے سے جس چیز یا شخصیت کا انتظار تھا، جب سامنے آ گئی تو قبول کرنے سے انکار کرنے لگے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے کہ اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کا محض اس ضد میں انکار کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کے کسی شخص پر کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے اپنا کلام نازل فرمائے۔ تشریح: یہود کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی اصل وجہ نسلی و خاندانی تعصب تھا۔ یہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب اسی خاندان سے تھے، جبکہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے۔ اس طرح نبوت کے سلسلۃ الذہب کا اختتام ایک ایسے نبی پر ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اسی خاندانی تعصب اور تنگ نظری کے باعث یہود ایمان سے محروم رہے۔ قرآن اسی کی تردید کر رہا ہے کہ نبوت ایک فضل خداوندی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اس فضل سے نواز دے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اسی لیے وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اور اس کے سوا جو کتاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی برحق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہیے کہ اگر تم ایمان رکھتے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تشریح: یہود کہتے تھے کہ ہم نبوت اور وحی کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم صرف انہی انبیاء پر ایمان لائیں گے جو ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل میں آئے۔ یہاں ان کی فکر کی کوتاہی کو واضح کیا گیا ہے کہ اول تو ایمان لانے میں نسلی و خاندانی تعصب نہ ہونا چاہیے،
حق اور سچائی جہاں بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ تورات کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، نہ کہ تکذیب اور تردید۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کتابیں ایک ہی سر چشمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے، اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد انبیاء بنی اسرائیل پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تم لوگ انہی انبیاء و رسول میں بعض کے قتل تک مرتکب ہوئے۔ کیا انبیاء پر ایمان رکھنے والا ان کے قتل کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے طور پر جانے کے بعد بچھڑا بنا لیا تھا، اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ تشریح: بچھڑا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑا بنا کر اس کی پرستش کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اور جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا کہ جو احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا مگر ہم ان کو نہیں مانتے۔ تشریح: یا تو صراحتاً ماننے سے انکار کیا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تورات کے بعض احکام میں تبدیلی اور آسانی کے خواہاں تھے، یا زبان سے تو خاموشی اختیار کی لیکن عملاً نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، اور گویا زبان حال سے احکام الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو کیسی بری بات ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تشریح: یعنی ایمان نے تم کو یہی بچھڑے کی پرستش کا سبق دیا تھا۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ہی لیے عالم آخرت مخصوص ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ گناہ کر رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہرگز موت کے آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تشریح: یہود کہتے تھے کہ جنت انہی کے لیے مخصوص ہے، اسی پر ان کو چیلنج کیا گیا کہ پھر تو موت کی تمنا کر کے دیکھ لو۔ قرآن مجید کے اس چیلنج کے جواب میں یہود کو کم سے کم ظاہری طور پر بھی موت کی آرزو کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی صداقت کا یقین رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اگر ایسا کیا گیا تو فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے، مشرکین سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ایک ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ اتنی عمر بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تشریح: یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودیوں میں موت کا غیر معمولی خوف پایا جاتا ہے،
اگر چند یہودی بھی مارے جائے تو پوری قوم بے چین ہو اٹھتی ہے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔